جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت. سلسلے کی شروعات کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک قرات اجر دیتا ہے اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال لیں گے اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. جی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی 1 لاکھ لگائے اور دوسرا بھی 1 لاکھ لگائے، دونوں مل کر 1 لاکھ لگا کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، تو ایک آدمی کاروبار کو دیکھتا ہے اور دوسرا اس کو یہ کہتا ہے کہ میں مہینے کے بعد آ کر تجھ سے اس کا پرافٹ لے کر جایا کروں گا اور میں مہینہ پورا نہیں آؤں گا. کیا اس کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ وہ مہینے کے بعد آ کر اس سے وہ پرافٹ لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. کہ جو صورت پوچھی گئی ہے اس صورت کے اندر 2 افراد شامل ہیں، دونوں نے اپنے پیسے ملائے ہیں، تو جب دونوں ہی افراد اپنے اپنے پیسے ملائیں تو ایسی صورت کو شراکت کہتے ہیں. شراکت کے اندر ایک تو یہ ضروری نہیں کہ دونوں یا زائد افراد ہوں تو سب برابر برابر پیسہ ملائیں گے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جو صورت پوچھی گئی ہے اس میں دونوں کے پیسے برابر ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. جو ان کے ذہن میں، جو سوال کرنے والے کے ذہن میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، دوسرا کام نہیں کر رہا جی اور وہ روزانہ آ نہیں سکتا، صرف نفع لینے آئے گا. جی دیکھیے جو نفع کا استحقاق ہوتا ہے، آپ نفع کے حقدار جب بنتے ہیں تو 2 وجہ میں سے ایک وجہ کا پایا جانا ضروری ہے. یا تو آپ کی محنت پائی جا رہی ہو یا آپ کا پیسہ پایا جا رہا ہو. شراکت کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ایک شخص، ایک پارٹنر کام کرے، دوسرا سلیپنگ پارٹنر ہو، وہ عملی طور پر کام کرنے نہ آئے. دونوں ہی افراد کا مل کر کام کرنا ضروری نہیں ہے. دونوں افراد کے پیسے ملائے جائیں گے، اس سے کام شروع ہوگا. اگر ایک شخص کام کرے گا تو یہ بھی ٹھیک ہے، دوسرا بے شک کام نہ کرے. یہ جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنرشپ کی صورت ہے، اگرچہ کہ سلیپنگ پارٹنر جو ہے وہ مداربت کی صورت میں بھی رب المال کو بھی کہا جاتا ہے، انویسٹر کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر شراکت ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کا کاروبار کس نوعیت کا ہے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں روزانہ نفع نکل آتا ہے. مثال کے طور پر سبزی کا کام ہے، کسی نے آ کے جو ہے وہ ٹھیلا لگایا، شام کو سبزی ختم ہو گئی اور نفع مل گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ پکوان یا کھانے کے دکانیں لگاتے ہیں، تو صبح لے کر آتے ہیں، شام کو ختم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا. تو ہر کاروبار کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہوتی. اب کریانے کی جو دکان ہے اس میں روزانہ نفع نکل آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کی کلوزنگ مہینے بعد بھی ہو جائے ممکن نہیں ہے. تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کاروبار اس نوعیت کا ہے جس کا نفع نکل آتا ہے، مہینے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اتنا نفع ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، اور فیصد کے اعتبار سے نفع مقرر ہو اور دوسرا پارٹنر اپنا نفع لے لے. اس کی گنجائش موجود ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا نفع نہیں لے رہا، بلکہ
नफ़ा तो अभी निकलना है साल बाद, 6 महीने बाद, लेकिन एक ये होता है आपस में अंडरस्टैंडिंग के तौर पर कि भाई घर तो चलाना है ना, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा लेते रहेंगे, बाद में ये खर्चा नफ़े में शुमार हो जाएगा, और अगर नुकसान होता है तो फिर ये वापस करना पड़ेगा। ये सूरत इख्तियार करना भी जायज़ है। तो साहिल के जहन में जो असल शुबा था उसका जवाब मैंने दे दिया कि वही समझते हैं कि मुझे रोज़ाना काम पर आना ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे इस्लामी भाई, मैं इस तरह कारोबार कर रहा हूँ कि माल किसी दूसरे का है और मेहनत सारी मेरी और प्रॉफिट 50% होता है। ये इरशाद फरमाएं कि नुकसान होने की सूरत में किसके ज़िम्मा होगा? नीज़ ये मशीनें वगैरह की जो कीमत कम होती जा रही है या ख़राब हो जाती हैं, ये किसकी ज़िम्मेदारी होगी? जज़ाकल्लाहु खैरा। ये मुदारबत के हवाले से एक का पैसा है और एक की मेहनत है। ठीक, एक का पैसा और एक की मेहनत हो तो इसे मुदारबत कहते हैं। और मुदारबत के अंदर होता यह है कि जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसों के बदले नफ़ा लेता है, एक शरई तरीका है। ठीक, काम करने वाला अपनी मेहनत के बदले नफ़ा लेता है। सही। मेरे पास 2-4 दिन पहले किसी ने सवाल पूछा कि यूं काम होता रहा और 6 लाख से काम लिया, मुदारबत की सूरत थी, और सब काम जब क्लोज हुआ तो 6 लाख कुछ हज़ार रुपए बाकी थे। सही। तो कहने लगे ये नुकसान मैं कैसे पूरे करूं? तो मैंने कहा नुकसान तो हुआ ही नहीं है। ठीक है। नुकसान किसे कहते हैं पहले तो इसका समझना ज़रूरी है ना। ठीक, जो कैपिटल की रकम है जिससे इन्वेस्ट की गई है, ठीक है। भाई काम करने वाले को मुदारिब ने पैसे दिए सही। कि तुम ये पैसे लो, तो मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, ठीक, ठीक है, इसको कैपिटल कहेंगे सही है। या असल रकम कहेंगे। ठीक है। ये असल रकम जो है वो मिसाल के तौर पर किसी ने दुकान लगानी है, सही है। अब दुकान लगानी है तो दुकान के एक्सपेंस भी होंगे, सही है। कुछ किराए में जाएगी, कुछ फर्नीचर रखा जाएगा, कुछ और होगा। ठीक है तो इन सब चीज़ों का जो मालिक है जी, वो इन्वेस्टर होगा। ये जो फर्नीचर वगैरह और ये जो चीज़ें हैं, जी, मिसाल के तौर पर कारोबार क्लोज हो जाता है और 4,80,000 रुपये बाकी बचते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि नुकसान हुआ है, क्योंकि 20,000 का मिसाल के तौर पर फर्नीचर मौजूद है। ठीक है। तो अब ये बराबर हो गए। बराबर हो गए। ठीक है। देखा जाए तो वो मतलब कि एक तरह से तो फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। नुकसान उस सूरत में होता है कि जब कैपिटल पूरा ना हो सके, ठीक है। कैपिटल में लॉस होगा तो नुकसान माना जाएगा। नुकसान माना जाएगा। अब एक्सपेंस जो हैं, जी, जो ज़रूरी एक्सपेंस हैं वो काम में शामिल होंगे। सही। जो वर्कर है वो अपने जेब से तो नहीं देगा, ठीक है। वो काम से पूरे किए जाएंगे, जो इन्वेस्ट उसे मिली है उससे से पूरे किए जाएंगे। जी, हाँ, जो मिसाल के तौर पर एक्सपेंस क्या हो सकते हैं, किराया हो गया, या माल अगर आया है तो माल जो है वो लाने के जो ज़राए आमदनी, जो ज़राए इख्तियार किए गए उस पर जो पैसा लगा वो दिए जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर दुकान पे कोई लड़का रखा गया है काम करने के लिए, उसके पैसे दिए जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें शुमार होंगी एक्सपेंस के अंदर। सही। जो काम करने वाला है वो अगर ये कहे मुझे रोज़ाना का ख़र्चा मिलना चाहिए, ठीक है। और मुझे रोज़ाना की जो है वो कुछ ना कुछ इतने पैसे मिलें कि मैं अपने जो है रोटी पानी खा सकूं, ठीक है। इसकी गुंजाइश नहीं है। सही। यानी जो वर्किंग पार्टनर है उसको कुछ नहीं मिलेगा। वर्किंग पार्टनर को उजरत के तौर पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक्सपेंस के तौर पर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, अगर वो शहर से बाहर जाता है, सही है। शहर से बाहर जाता है तो फिर जो है वो जो भी एक मारूफ उर्फ के मुताबिक जो मिलता है वो उसे मिलेगा। ठीक। और शहर से बाहर भी काम के लिए जाए तो सही है। तो यहाँ ये बड़ी गलत फहमी है। लोग ये समझते हैं कि जो वर्कर है वो भी अब रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात को खाना खाना होता है, दीगर एक्सपेंस होते हैं, वो आता है जाता है, पेट्रोल लगता है, ठीक तो उसको बतौर एक्सपेंस उसके जो ज़ाती अखराजात है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है। मुफ्ती, अब यहाँ पे इसको जो मिल रहा है काम के वजह वो तो प्रॉफिट है, क्यों होगा? उसको मिलना है ना, प्रॉफिट ठीक है, मिलना है इसको। ठीक है। इसने अपनी जो मेहनत मेहनत। मजदूरी है वो दाव पर लगाई है, ठीक है। और जो रोज़ाना का जो एक्सपेंस हो रहे हैं इसके ज़ाती, जी। वो इसने दाव पे लगाए हैं, ठीक है। तो उसने अपनी रकम दाव पे लगाई है। सही। कारोबार में ये होता है ना, ठीक है। या तो नफ़ा हो जाएगा या नुकसान ठीक होगा। है। लेकिन ये जायज़ तरीके से दाव पे लगाई है, ऐसा तरीका नहीं है जो शरन नाजायज़ हो। अब मिसाल के तौर पर 2 सूरतें बनी जी, कि काम शुरू होते ही फ्लॉप हो गया, काम शुरू होते ही फ्लॉप हो गया, ठीक है। नुकसान हुआ, नफ़ा हुआ ही नहीं था। सही है।
تو نفع ظاہر بات ہے نہیں ہوا، نقصان ہو گیا، جو کیپٹل ہے وہ 5 کے بجائے اب 3 لاکھ بچا ہے. ٹھیک ہے. ٹوٹل جہاں جو بھی چیزیں تھیں اکٹھا کرنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، ایکسپینس زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے. کام بھی نہیں چلا، آگے بھی نہیں چل سکتا. صحیح ہے. اب جو نقصان ہوگا اس صورت کے اندر، جی. نفع تو ہوا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ جو انویسٹر ہے وہی برداشت کرے گا، ٹوٹل نقصان انویسٹر برداشت کرے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے بھی تو اپنا نقصان کیا ہے نا. ٹھیک ہے. اس کا جو یومیہ ایکسپینس تھا وہ اس کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک. وہ یہاں کھڑے ہونے کے بجائے اگر کہیں اور جا کے کام کرتا تو اسے بروکری ملتی یا تنخواہ ملتی اور بہت ساری اسے چیزیں مل سکتی تھیں ٹھیک آمدنی کے طور پر. اس نے اپنا وہ نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ نفع بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر پہلے سال میں کام میں نفع نہیں ہوا، آئندہ 2 سالوں میں کام میں نفع ہوا. ٹھیک ٹھاک نفع ہوا، ٹھیک ہے. اور چوتھے سال میں جا کے بہت بڑا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ صورت ہے بڑی ہی دلچسپ بھی اور عجیب بھی. ٹھیک. اس صورت کے اندر فقہ اسلامی کے جو قوانین ہیں جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی کے اندر جی. مدارب نے، ورکر نے جی. جو نفع لیا تھا ٹھیک ہے. یا نہیں لیا تھا اور اس کا بنتا تھا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ کام 5 لاکھ سے آگے بڑھ کے 20 لاکھ پہ پہنچ گیا. صحیح ہے. کیپٹل تو 5 لاکھ ہی ہے، بقیہ جو 15 لاکھ روپے وہ نفع کے ہیں. اب اگر آدھا نفع طے کیا تھا تو 7.5 لاکھ روپے ورکر کے ہوئے، 7.5 اس کے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ 7.5 لاکھ روپے جو ہیں جو ورکر کے ہیں، اب نقصان اس سے پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ یہ اس نفع کو لے کے استعمال کر چکا ہو، کچھ بھی ہو چکا ہو، یہ اس کو واپس دینا پڑے گا. ٹھیک. یہ ایک مشکل معاملہ ہے. فقہاء کرام نے اس کا ایک حل بیان کیا ہے ٹھیک. کہ اگر مداربت کا معاملہ ہو تو اس کو لمیٹڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹائم پیریڈ لمٹ کر لیا. مثلا اگر 6 مہینے کے لیے مداربت کی، سال کے لیے کی، ٹھیک. پھر وہ معاہدے کو رینیو کیا جائے. ٹھیک ہے. جب معاہدہ رینیو ہوگا اور نیا معاہدہ ہوگا، ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو سابقہ سالوں کی طرف ٹھیک ہے. جو اس معاہدے سے پہلے کے تھے پچھلے معاہدے اس میں شامل نہیں ہوں گے. وہ شامل نہیں ہوں گے اور مدارب سے نقصان نہیں لیا جائے گا، ٹھیک. ورنہ نقصان کی یہ صورت ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک شک اس کی یہ بھی تھی کہ مشینیں جو خراب ہو رہی ہیں قیمت یہ بھی اسی میں آ گئی ہے. یہ دور جدید کا ایک نہایت ہی اہم سوال ہے. اچھا، یہ شک جو انہوں نے یہ شک ہے. اصل میں کاروباری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسپنس شامل کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ سال کے اندر جو ہے وہ کیا اخراجات ہوئے، ٹھیک ہے. بک مینٹین ہوتی ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی آڈیٹر بیٹھتا ہے، جی. پڑھا لکھا آڈیٹر، جی. تو وہ گائیڈنس بھی دیتا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے کاروبار کو مینیج کریں، ٹھیک. نقصان ہو جائے گا. تو عام دکاندار ہیں وہ اس کا حساب نہیں لگا رہے ہوتے. جی. وہ یعنی صرف ایک ذاتی بنیاد پر، ذاتی سوچ پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں. صحیح ہے. پڑھے لکھے سے بات یہ ہے کہ ان کا کام تھوڑا بڑا ہے اور آڈیٹر بھی بٹھا دیا ہے، باقاعدہ ایک پروفیشنل انداز میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے اسٹاک کتنا ہے اور ہم نے کتنا پیسہ دینا ہے، کتنا پیبل ہے، کتنا ریسیویبل ہے. صحیح. سب چیزوں کا حساب لگا کے کمپنی کی بیلنس شیٹ جب بنائیں گے جی. تو وہ یہ دیکھیں گے کمپنی کا جو اثاثہ ہے وہ کتنے کا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر جو فرنیچر تھا، جی. یہ 1 لاکھ روپے کا لیا گیا تھا. صحیح. کمپنی نے ایک گاڑی لی تھی 5 لاکھ روپے کی. صحیح ہے. کمپنی کے بعد 5 لاکھ کی مشینیں ہیں. ٹھیک ہے. 11 لاکھ ہو گئے. 11 لاکھ روپے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جب سال گزرے گا تو وہ ایک فارمولا لگا کر جی. آئندہ سال کے لیے اس کی قیمت کم شمار کریں گے. ٹھیک ہے. ڈیپریسیشن چارجز لگائیں گے. ڈیپریسیشن جو ہے نا وہ کریں گے. چارجز تو نہیں لگانا کہیں گے، جی. ایک حساب میں مینٹین کریں ٹھیک. گے کہ اب آئندہ جو یہ اپنا ڈیپریسیشن ویلیو لگائیں گے. جو اثاثہ ہے جی. یہ 11 لاکھ کا نہیں بلکہ اب آئندہ سال اس کو 10 لاکھ کا شمار کریں گے. وہ ٹھیک ہے. اس سے آئندہ سال اتنے لاکھ کا، اس سے آئندہ سال اتنے لاکھ کا. ٹھیک ہے. اور اگر مداربت کی صورت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈپریسیشن ہے مدارب کے ساتھ جی. جتنا عرف بنتا ہے، اور عرف سے بھی اگر فضل کی طرف دیکھا جائے تو اتنی اس کی ویلیو کم ہوئی ہوگی. اگر کرائے پر بھی مشینیں لی جاتی جی. تو ظاہر بات ہے اس کا بھی تو کرایہ دینا پڑتا اور نفع میں وہ کاؤنٹ ہوتا. جی. تو ڈپریسیشن جو ہے وہ کوئی شریعت کے قوانین سے ٹکراتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی قیمت اگر مداربت میں کم کی جاتی ہے تو کم کی جائے گی. صحیح. لیکن آخر میں جو یہ چیز باقی رہ جائے گی جی. یہ اثاثہ کمپنی کا ہی ہوگا. اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھا جائے. ایک مسئلہ آیا تھا میرے پاس جی.
کہ ڈپریشیشن لگا کے قیمت کم کر دی, صحیح ہے, 0 پہ پہنچ گئی وہ, صحیح ہے, اور اب بھی جو ہے نا وہ اثاثہ موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, یعنی جب تک کام چل رہا ہے جی وہ 0 پہ نہیں پہنچنی چاہیے. صحیح, یعنی جو فارمولا لگائیں وہ ایسا لگائیں کہ جب تک وہ کارآمد ہے اس کی ویلیو باقی رہے. اس پیسے اتنے کاٹا جائے نا اس کے, ٹھیک ہے, جتنے کی وہ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ وہ کرائے کا حساب لگا کر کاٹا جائے, صحیح. یوں کیا جائے. کافی تفصیلی جواب ہو گیا اور کاروبار کے دونوں موڈ آ گئے مفتی صاحب پہلے ہی سوالوں میں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا زمین ٹھیکے پر دینا جائز ہے, اس کے بارے میں اجرت اس سے لینا وہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی, جواب دیتے ہیں آپ کو. زمین ٹھیکے پر دینا, جی ہاں, زمین جو ہے وہ ایک ایسی کارآمد چیز ہے کہ دنیا کی کہا جا سکتا ہے کہ تمام کارآمد چیزوں میں سے فائق ہو. ٹھیک, زمین تو پلاٹ ہے نا, جی زمین تو زمین دیتی ہے, بنیاد ہے. ٹھیک ہے, کیا گھر بنانا ہو تو کیا اناج اگانا ہو, انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں زمین ہی پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بارش جو ہے نا برس کے زمین کا ساتھ دیتی ہے, ٹھیک, آسمان بھی ساتھ دیتا ہے. ٹھیک, تو آسمان تو خیر ہمارے قبضہ قدرت میں نہیں ہے, جی لیکن یہ ہے کہ زمین ہماری ملکیت میں ہوتی ہیں. تو زمین کارآمد چیز ہے اور کرائے پر دیا جا سکتا ہے. کرایہ سالانہ ہو, ماہانہ ہو, کرائے میں طے ہو کہ کھیتی باڑی ہوگی تو کھیتی باڑی ہو سکتی ہے. یہ طے ہو کہ جی یہاں گودام بنے گا تو گودام بن سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین آپ کی ہو, تعمیرات اس کی ہو, وہ 10-15 سال کے لیے اپنی تعمیرات کر سکے. ٹھیک, تو زمین کو کرائے پہ دینا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. جی سر, میرا سوال ہے مدنی چینل سے کہ جو یہ پیسے ہیں جو بھیجتے ہیں, کاپیاں وغیرہ بھیجتے ہیں, نیو کاپیاں, اور ان کے اوپر سے پیسے لیتے ہیں. مثلاً 1000 کی کاپی ہوتی ہے, وہ بیچتے ہیں 1200 کی, 1100 کی یا 1050 روپے کی. سر اوپر سے جو پیسے لیتے ہیں یہ سود ہے یا پھر وہ کاروباری لین میں آ جاتا ہے؟ کاپی سے مراد اسکول والی کاپی ہے, جی تو بھی وہ تجارت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اسکول والی کاپی جو ہے وہ اگرچہ کہ کاغذ ہے تو 1000 کی کاپی 1200 کی بیچنا جائز ہے. وہ ایک الگ اس کی حیت ہے اور نوٹ کی الگ حیت ہے, دونوں میں فرق ہے. جس طریقے سے فقہا نے بھینس کو اور بھینس کے گوشت کو جو ہے وہ الگ الگ چیزیں مانا ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر نوٹ مراد ہوں تو پھر نوٹ چونکہ جنس ایک ہے, یہاں بھی نوٹ اور وہاں بھی نوٹ. اگر نقد ہو, ٹھیک ہے, نقد ہو, جی کیش ہو, ادھار نہ ہو, دونوں طرف سے نقد ہو, ٹھیک, تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی 1200 روپے دے کے 1000 روپے نئے نوٹ لیے جا سکتے ہیں, ادھار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد عارف ستاری بات کرنا ہوں لال کانا. میرا سوال یہ تھا کہ سیل مین جو پہلے آرڈر لیتا ہے پھر وہ مال خرید کر دکاندار کو دیتا ہے, کیا یہ جائز ہے یا پھر یہ جائز ہے کہ مال کو اپنے قبضے میں لے لے پھر آرڈر لے لے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں, آرڈر لینا دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آپ نے دیکھا وہ دکانوں پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی ڈیمانڈ پوچھ رہے ہوتے ہیں. کراچی جیسے شہر کے اندر دکاندار کو ہول سیل مارکیٹ نہیں جانا پڑتا, جی کبھی کبھار جاتا ہوگا وہ, جی, لیکن زیادہ تر مال وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی دکان پر ہی مل جائے. جی, تو لوگ آتے ہیں اس کی ڈیمانڈ لے کر چلے جاتے ہیں. صحیح, تو اس موقع پر سودا ڈن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, اگر ان کے پاس مال موجود نہیں ہے تو جی, ان کے پاس مال موجود ہے تو ڈن کر لیں. ٹھیک ہے, موجود ہے, قبضے میں آ چکا تو ڈن کر لیں. ٹھیک, جس کے قبضے میں مال نہیں ہے, جس نے مال خریدا ہی نہیں ہے, جی, وہ پہلے ڈیمانڈ لے لے اور اس ڈیمانڈ پر اپنی آفر ارادتاً بتا دے کہ بھئی میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اتنے کا آپ کو دوں گا, اور اس پر جو ہے نا ہم سودا ڈن نہیں کرتے. ٹھیک, جب مال خرید لیں, قبضہ کر لیں, تو پھر یہ ہے کہ سودا ڈن کر دیا جائے. ایک فون کرے اس کو کہ بھئی مال آ گیا میرے پاس, اب اتنے میں سودا ہمارا ڈن ہو گیا. ٹھیک, جب اسے جا کے دینا ہو اس وقت جا کے جو ہے وہ سودا کر لے. ٹھیک, دونوں چیزیں ممکن ہیں. لیکن اگر مال ملکیت میں ہی نہ ہو, یا آپ نے مال خرید تو لیا, خریدنے سے ملکیت تو ثابت ہو جاتی ہے, ٹھیک, لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا, صحیح. تو اس وقت تک اگلا سودا نہ کریں. مفتی جو ہماری صورت رائج ہے وہ یہ ہے کہ آرڈر لیتے ہیں جا کے جیسے آپ نے فرمایا, اور پھر مارکیٹ سے لے کے سپلائی دیتے ہیں. اصل میں دیکھیں, یہ ایک صورت بیان کی ہے میں نے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سودے ہو رہے ہوتے ہیں فونوں کے اوپر, ٹھیک ہے,
اور وہ آرڈر لینا ایسا ہوتا ہے کہ جناب بس ڈن ہو گیا، تو وہاں جو ہے نا زیادہ حساسیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں اس بات کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے کہ سودا وعدے کے طور پر کیا جائے، ٹھیک ڈن نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میں درزی کا کام کرتا ہوں، کسی سے ہم 500 سلائی لیتے ہیں، کسی سے ہم 600 لے لیتے ہیں، تو وہ ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو 500 ہی دوں گا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف 600 لیتے ہیں، اس سے کم نہیں لیتے، لیکن ہم مثلا یہ فرق ہو جاتا ہے کسی سے کم کسی سے زیادہ، کیا اس طرح ہم بول سکتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں ہوتا اس طرح؟ ٹھیک ہے جی، دکاندار کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے اسٹینڈرڈ جو ریٹ ہیں وہ بیان کر دے، ٹھیک، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم یہ اتنے کا بیچتے ہیں، اتنے کا دیتے ہیں، اور کچھ گاہکوں کو آپ بیچ بھی رہے ہیں اتنے کا، اس بات میں بھی شک نہیں ہے۔ ویسے درزیوں کے ہاں کراچی میں تو بارگیننگ کم ہوتی ہے، کیا خیال ہے میرے بھائی؟ جی بالکل کم ہوتی ہے، یہاں تو بالکل جو ہے نا وہ لوگ فکس پرائز ہوتا ہے، جو لوہے پر لکیر والے ریٹ ہیں وہ ہوتے ہیں، جی ایسے ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں ہر سال، کم نہیں ہوتے۔ تو کہیں بارگیننگ کوئی کرتا ہے تو بارگیننگ کرنا بھی جائز ہے، اس کا حق ہے جو گاہک آیا ہے آپ کے پاس کہ وہ آپ سے بارگیننگ کرے۔ تو ایسا نہیں کہیں گے کہ آپ نے جو پہلے بول دیا تھا وہ جھوٹ تھا، خلاف واقع تھا۔ جھوٹ کہتے ہیں خلاف واقع بات کو، یعنی ایسی بات کو جو واقع نہ ہوتی ہو، چونکہ آپ کا ایک اسٹینڈرڈ ریٹ مقرر ہے اور اس اسٹینڈرڈ ریٹ پر بھی آپ کام کرتے رہے ہیں، ٹھیک، تو اس لیے اس شخص کو کہنا خلاف واقع نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا۔ اگلی کال دیجیے۔ جی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اس کے ہمارا الیکٹرانکس کا کام ہے، تو سیزن شروع ہونے سے پہلے مثلا ہم دسمبر میں فیکٹری والوں کو 5 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ مارچ میں ہم جو ہے نا جو موجودہ ریٹ ہے جس چیز کا، تو مارچ میں ہم آپ سے خریدیں گے، تو یہ ہمارا 5 لاکھ روپے ہو گیا، تو آپ اس ریٹ پہ ہمارے سامنے بونڈ ہو گئے، تو 5 لاکھ آپ لے لیں، تو 5 لاکھ کی بجائے آپ اپنا نا 10 لاکھ روپے کا ہمیں اسی ریٹ میں مال دینا ہے، تو باقی جو پیسے ہیں وہ تو ہم نے ان کو بالکل نقد ہی دینے ہیں، لیکن ہمیں ان کے ریٹ کے ساتھ بونڈ کرنا ہے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، شریعت مطہرہ کے 2 قواعد میرے ذہن میں آ رہے ہیں اس وقت۔ جی، ایک تو قاعدہ ہے الامر بالمقاصد، ٹھیک، مقاصد پر دار و مدار ہے۔ صحیح، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الاعتبار للمعانی لا للالفاظ والمبانی، ٹھیک، کہ سودوں کے اندر الفاظوں کا اعتبار نہیں ہوتا، صحیح، سودوں کے اندر جو معانی ہے، مقصود ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو جو الفاظ یہ بیان کر رہے ہیں وہ الفاظ تو ایسے ہیں کہ اس پر کلام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو اصل مقصود ہے وہ واضح ہے۔ صحیح، جو خریداری ہوتی ہے، ہمیں تھوڑی دیر پہلے قبضے کی پر گفتگو کی، خریداری 2 طرح کی ہوتی ہے، یعنی جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ بیچنے والے کے پاس وہ چیز موجود ہو، وہ قبضہ کر چکا ہو، پھر آپ کو دے۔ جی، یہ ونس موڈ آف ٹریڈنگ ہے، جی، ایک موڈ آف ٹریڈنگ ہے، صحیح، پہلا موڈ آف ٹریڈنگ ہے۔ صحیح، سیکنڈ یہ ہے کہ جس سے آپ نے چیز خریدنی ہے اس نے بنا کر آپ کو دینی ہے۔ صحیح، مثال کے طور پر کوئی فیکٹری گارمنٹس بناتی ہے، آپ سودا نہیں کریں گے تو وہ لے کر کیسے آئے گا مال؟ ٹھیک ہے، اس کے پاس تیار تو نہیں رکھی ہوں گی۔ صحیح، تو جہاں میکنگ کا عمل پایا جاتا ہے، بنا کر آپ کو دے گا، جی، یہ دوسرا موڈ آف ٹریڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کی ملکیت میں وہ پروڈکٹ موجود ہو، تیار حالت میں موجود ہو، قبضے میں موجود ہو، بلکہ اس کے ساتھ سودا ہوگا، جی، اس کو کچھ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، اور سودا ہونے کے بعد پھر وہ چیز بنا کر دے گا، اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک، اس کی سب سے بڑی مثال جو ہماری عقلوں میں جلدی آئے گی وہ ہے یہ فلیٹس، ٹھیک، جو رہائشی فلیٹس بنتے ہیں، جی، یا فلیٹس کی طرف پہ جو بھی چیزیں بنتی ہیں دکان میں ہوں، دفاتر ہوں یا گھر ہوں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بلڈر پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے لانچ کرتا ہے، تو وہ جگہ بڑی سستی مل رہی ہوتی ہے، صحیح، پتہ ہے کہ جناب یہ 5 سال بعد تیار ہونی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تو اس کا وجود بھی نہیں ہوتا، صحیح، اس کی بکنگ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کی بکنگ ناجائز نہیں ہے، ٹھیک، فرسٹ بکنگ جائز ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اس پر کلام ہے کہ کسی نے وہ بکنگ تو کروا لی، فائل اس کو مل گئی، اب فلیٹ تیار نہیں ہوا، اس نے آگے بھیج دی، اس پر کلام ہے۔ ٹھیک، اب اس نے بکنگ کروا لی، صحیح ہے،
اب کیا ہوگا, بلڈر اس کو بنائے گا, آہستہ آہستہ پیسے لیتا رہے گا, بناتا رہے گا. جب یہ تیار ہو گیا, لوگوں نے قبضہ کر لیا, اب اس کی قیمت کچھ اور ہوگی. صحیح. تو انہوں نے جو کہا کہ جی ہم اس کو باؤنڈ کرتے ہیں, اسی قیمت پہ آپ کو دینا ہے, تو یہ بارگیننگ ہے. صحیح. کہ ہم آپ سے آج سودا کر رہے ہیں, یہ چیز آپ نے بنا کے دینی ہے ہمیں, جی. اور یہ چیز اتنے کی بنا کے دینی ہے. ٹھیک. لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا الیکٹرانکس, ٹھیک ہے, جی. اور فیکٹری کا لفظ بھی کہا. جی. تو اگر تو آپ معاہدہ کرتے ہیں فیکٹری سے, اور وہ فیکٹری آپ کو تیار کر کے دے گی, ٹھیک ہے, تیار کر کے دے گی, تو گنجائش ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی ڈیلر سے سودا کیا ہے, آپ جو ہے وہ ہول سیلر ہیں, آپ کے پاس بھی کافی مال ملتا ہے, لیکن آپ نے کسی ڈیلر سے سودا کیا ہے, ڈیلر مال تیار شدہ دے گا منگوا کر. ٹھیک ہے. تو یہ میکنگ والا سودا نہیں ہے. صحیح. میکنگ والے سودے کو فقہ کی زبان میں استثناء کہتے ہیں. استثناء. بے استثناء. ٹھیک. تو میکنگ کا عمل جہاں پایا جائے, وہاں چیز تیار ہونا, ملکیت میں ہونا, قبضے میں ہونا ضروری نہیں ہے. جہاں یہ صورت پائی جائے گی گنجائش ہے, دوسری صورت پائی جائے گی گنجائش نہیں ہے. اگلی کال دیجیے. محمد شمون رضا تاری قادر پورام مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. ہمارا علاقہ آموں کے باغات کا ہے. یہاں پر روٹین یہ ہے کہ آموں کے باغات ابھی پھل آیا نہیں ہوتا, خریداریاں شروع ہو جاتی ہیں. کس وقت خریداری کرنی چاہیے آموں کے باغ؟ پھل آ جائے, کس چیز کا انتظار کیا جائے, یا پھل سے پہلے ہی خریداری کی جا سکتی؟ خریداری کس وقت کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. بہت پیچیدہ سوال ہے, اور یعنی فقہائے کرام آم کی اصل میں خریداری اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب بور بھی نہیں آیا ہوتا. بور یعنی پھل جب لگتا ہے نا, جی, سب سے پہلے ایک ڈنڈی نکلتی ہے, ٹھیک, وہ ڈنڈی پر بور لگتا ہے, ٹھیک, یعنی دانے دانے سے ہلکے ہلکے سے لگتے ہیں. ٹھیک. پھر تھوڑی تھوڑی سی جو نا وہ جو آم کی کیری تو بہت بعد میں جا کے بنتی ہے, چھوٹی سی جو نا کیری نکلتی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر گٹھلی پڑتی ہے, ٹھیک, پھر جا کے آم تیار ہوتا ہے, گٹھلی پکی ہوتی ہے. تو جب وہ ڈنڈی بھی نہیں نکلی ہوتی, جب وہ بور بھی نہیں آیا ہوتا, آم ٹھیکے کے باغات جو ہے ٹھیکے پہ بک جاتے ہیں. ٹھیک. اور فصل تو بعد میں آتی ہے. ٹھیکے جس نے پھر وہ خریدے ہوتے ہیں ان کا نصیب ہے, پھل آئے نہ آئے. ٹھیک. آندیاں ہو گئی, طوفان آ گئے, کچھ ایسے تغیرات ہوئے, پھل ہی کم آیا, جتنا توقع تھی اس توقع کے مطابق نہیں آیا. تو اصل یہاں جو پیچیدگی ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ فصل آئی نہیں ہے اور پہلے ہی جو نا وہ سودا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جیسے کوئی جو ہے وہ گندم کا بیج بھی نہ ڈالے, صحیح, اور پہلے گندم بیچتے, ٹھیک, تو یہی کہا جائے گا نا غیر مملوک کو بیچا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ درمیان میں اگر بیچا ہے تو چلو جو تھے وہ بک گئے, صحیح, اس کے بعد جو اضافہ ہوتا رہا ان کا کیا ہوگا. ٹھیک. مسئلے میں پیچیدگی ہے, انفرادی مسئلہ ہے. بہتر یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبر پر رابطہ کر کے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے. ٹھیک ہے. اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی, میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل کباڑ کی دکان پہ طرح طرح کی خرید و فروخت ہوتی ہے, تو اس میں لوہا خرید و فروخت ہوتا ہے اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ خرید و فروخت ہوتی ہے. تو میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کباڑ کی دکان ہو نا, تو اس میں جو وومینز ہیئر یعنی خواتین کے جو بال ہوتے ہیں ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, خواتین کے جو بال ہیں وہ کباڑ کی دکان پر فروخت ہوں یا کسی پوش ایریا کے اندر مہنگے ترین بیوٹی بار پر یا بیوٹی پارلر پر فروخت ہوں, کہیں بھی فروخت نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ عظمت دی ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ مارکیٹ میں نہیں آ سکتا, یعنی قابل خرید و فروخت کوئی بھی حصہ نہیں ہے. ٹھیک. انسان کی تکریم ہے, انسان کی عظمت ہے, اور شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ انسان کے بدن کے کسی بھی حصے کو یوں بیچا نہیں جا سکتا. تو یہ خرید و فروخت حرام ہے, نہ ہی وہ جو بال ہیں وہ مال ہیں, اور نہ ہی ان کا بیچنا جائز ہے. اور ان کے ذرائع پر بھی
غور کیا جاتا ہے کہ یہ بال کہاں سے آتے ہیں۔ اس طرح کی بھی خبریں موجود ہیں مارکیٹ کے اندر کہ خواتین جب قبروں میں دفن ہو جاتی ہیں تو ان کی قبریں کھول کے بال کاٹے جاتے ہیں، کیونکہ جو بال کے کاٹنے کا عمل ہے وہ ہمارے ہاں تو کوئی ایسا رواج نہیں ہے، مسلم آبادی ہے، کوئی ایسا رواج نہیں ہے کہ جناب کوئی ایسی مذہبی رسم آتی ہو کہ عورتیں بال اتار دیں گی۔ ٹھیک پڑوسی ملک میں سنا ہے کسی موقع پہ ایسا ہوتا ہے ٹھیک کہ ہمارے یہاں ایسا کہیں بھی نہیں ہے، تو یہ بال کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ٹھیک تو خبریں بھی اس طرح کی۔ ٹھیک تو اب تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ایسے بال نہ خریدنا چاہیے، نہ بیچنا چاہیے، نہ لگانا چاہیے۔ ٹھیک لگانے والی عورت کو بھی ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کل بغیر احتیاط کے اس نے بال لگائے ہیں، جی اس کے ساتھ کیا ہو۔ ٹھیک کما تو دین و تو دان کا محاورہ بھی تو ہے نا، کبیرہ۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو آج آپ انسانی عظمت کی تقریم کریں گے، احترام مسلم کو پیش نظر رکھیں گے، تو کل آپ کا احترام کیا جائے گا۔ تو یہ بال ہرگز نہیں خرید سکتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں علم دین سیکھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان